بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہماری آج کی فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعے کی قسط نمبر 8 بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیں، اور جو پچھلی قسطیں ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں، اور آئندہ کی قسطوں میں بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کی گرفتاری۔ مسلمان ٹیلے پر چڑھ گئے، تمام فرنگیوں کو قیدی بنا لیا۔ ان میں بیت المقدس کا بادشاہ جان نور جیان اور کرک قلعہ کا مالک البرنس ارناد بھی شامل تھا۔ تمام فرنگیوں میں اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی دشمن نہ تھا۔ مسلمانوں نے ان میں سب سے عظیم المرتبت بری فوج کے کمانڈر آن چیف جیراڈری ریڈ فورٹ کو بھی گرفتار کر لیا۔ مسلمانوں نے ان کے بہت سے سرکردہ لیڈروں کو بھی قابو کر لیا تھا۔ ان کے علاوہ بری فوج اور صحرائی اور بیابانی فوج کے دستوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان میں واصل جہنم بھی باکثرت ہوئے اور باکثرت ہی گرفتار ہوئے۔ جو کوئی ان کے مقتولوں کو دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی ایک بھی گرفتار نہ ہوا ہوگا، یعنی سب کے سب واصل جہنم ہو گئے ہیں۔ اور جو کوئی ان کے قیدیوں پر نگاہ ڈالتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی بھی قتل نہیں ہوا ہوگا، یعنی سب کے سب قیدی بنا لیے گئے ہیں۔ لیکن وہ اس کثرت سے مقتول اور قیدی ہوئے تھے۔ ان ظالموں کو جب سے 491 ہجری سے یہ ان اسلامی ممالک میں گھسے ہیں، اتنا بڑا نقصان برداشت نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس مارکے میں عیسائی مورخ مچارڈ اس جنگ میں عیسائیوں کے نقصان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تفصیل سے لکھتا ہے، فتح مسلمانوں کی طرف مائل ہو چکی تھی، لیکن رات نے دونوں فوجوں کو اپنے تاریک پردے میں چھپا لیا، اور فوجیں اس طرح ہتھیار پہنے ہوئے جہاں تھی صبح کے انتظار میں پڑی تھی۔ ایسی رات میں آرام کس کو نصیب ہو سکتا تھا؟ سلطان تمام رات فوجوں کو جنگ کے لیے اکساتا رہا، نہایت پرجوش الفاظ میں ان کی ہمت اور حوصلوں کو بڑھانے کی کوشش کی۔ تیر اندازوں میں 400 تیر تقسیم کر کے ان کو ایسے مقامات پر متعین کیا کہ عیسائی فوج ان کے احاطے میں سے نہ نکل سکی۔ 30,000 صلیبی فوجی مجاہدین کے ہاتھوں کٹتے ہیں۔ عیسائیوں نے تاریکی سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی صفوں کو قریب یکجا کر دیا، لیکن ان کی طاقت صرف ہو چکی تھی۔ دوران جنگ بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو موت کی پرواہ نہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے، اور بعض اوقات آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی سے اپنی سلامتی کی دعائیں مانگتے تھے۔ کسی وقت وہ ان مسلمانوں کو جو ان کے نزدیک تھے دھمکیاں دیتے تھے، اور اپنے خوف کو چھپانے کے لیے ساری رات فوج سے ڈھول اور نفیری بچاتے رہے۔ آخر کار صبح کی روشنی نمودار ہو گئی، جو تمام عیسائی فوج کی بربادی کا ایک نشان تھی۔ عیسائیوں نے جب صلاح الدین کی تمام فوج کو دیکھا اور اپنے آپ کو سب طرف سے صلاح الدین کے تمام فوجوں کو دیکھا اور اپنے آپ کو تمام طرف سے گھیرا ہوا پایا تو خوفزدہ اور متعجب ہو گئے۔ دونوں فوجیں کچھ دیر تک ایک دوسرے کے سامنے اپنی اپنی صفوں میں آراستہ کھڑی رہی۔ صلاح الدین حملہ کا حکم دینے کے لیے افق پر روشنی کی اچھی طرح نمودار ہو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب صلاح الدین نے وہ مہلک لفظ پکار دیا تو مسلمان سب طرف سے یکجا ہو کر حملہ کر کے خوفناک آوازیں بلند کرتے ہوئے، جس سے انگریز مورخ کی مراد نعرہ تکبیر اللہ اکبر ٹوٹ پڑے۔ عیسائی فوج کچھ دیر تک تو جان توڑ کر لڑی، مگر ان کی قیمتیں ان کے دونوں کو ختم کر چکی تھی۔ ان کے بائیں جانب کو خطین واقع تھا۔ تلواروں اور نیزوں کے سائے میں پناہ نہ دیکھ کر وہ خطین کی طرف بڑھے
کہ اسی کو اپنی اپنی پناہ گاہ بنائیں، لیکن تعاقب کرنے والے مسلمان وہاں ان سے پہلے پہنچنے والے تھے۔ یہی مقام اس عظیم اور مہیب خونریزی کی یادگار ہونے بننے والا تھا۔ سلیب کی لکڑی جو آقا کی پادری کے ہاتھ میں تھی، پادری کے کٹ کر گر جانے پر لزا کے پادری نے سنبھال لی، مگر وہ مع سلیب کے مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہو گیا۔ سلیب کو چھڑانے کی کوشش کرنا باقی عیسائی فوج کی موت کا باعث ہو گیا۔ خطین کی زمین کشتوں سے بھر گئی، خون کا دریا بہہ نکلا۔ ایک روایت کے مطابق 30,000 عیسائی فوج کے خون سے رنگی گئی اور 30,000 ہی مسلمانوں کے قید میں آ گئی۔ مسلمانوں کی فوج کے نقصان کا کوئی صحیح اندازہ بیان نہیں کیا گیا، مگر ایسی فتح آسانی سے نہیں ہو سکتی۔ عیسائی نائٹ اور سوار سر سے پاؤں تک لوہے کی زروں وغیرہ میں ایسے چھپے ہوئے تھے کہ سوائے آنکھ کے ان کے جسم کا کوئی مقام کھلا نہ ہوتا تھا، اور کوئی ہتھیار آسانی سے ان پر کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔ جب 40 صلیبی قیدی خیمے کی ایک رسی سے باندھے گئے، ایک مسلمان مورخ اس امر کو بطور عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے جہادی عظمت کے حقائق کا انکشاف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ عیسائی سوار سر تا پا لوہے سے ڈھکے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزہ اور تلوار سے زخم لگانا مشکل ہوتا تھا، اس لیے پہلے گھوڑے کو قتل کر کے سوار کو زمین پر گرانا پڑتا تھا اور پھر اس کو مارا جاتا تھا۔ اسی سبب سے بے شمار مال غنیمت میں کوئی گھوڑا مسلمانوں کے ہاتھ نہ آیا۔ عیسائی مقتولوں کے سخت ہیبت ناک نظارے مورخوں نے بیان کیے ہیں۔ ان کی صفوں کی صفیں کٹی پڑی تھیں اور جدھر نظر جاتی تھی اسی طرف عیسائی کی تعداد بھی عظیم تھی۔ ایک ایک رسی میں 30 40 عیسائی باندھ دیے گئے اور 100 اور 200 قیدیوں کو ایک ایک جگہ بند کیا گیا، جن پر ایک ہی مسلمان محافظ ہوتا تھا۔ ایک شخص اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک مسلمان سپاہی اکیلا 40 عیسائی قیدیوں کو خیمہ کی رسی سے باندھ کر ہانکتا ہوا لے جا رہا تھا۔ دمشق میں 3 دینار میں ایک عیسائی قیدی فروخت ہوا، اور ایک سپاہی نے جس کے پاس جوتا نہ تھا اپنے حصے کے ایک عیسائی قیدی کو ایک کشف دوز کے ہاتھ جوتے کے بدلے میں فروخت کیا۔ مال غنیمت کی تقسیم سے ہر ایک غریب سپاہی بھی مالدار ہو گیا۔ غرض اس قسم کے حالات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطین کی شکست نے عیسائیوں کی طاقت کو جڑ سے اکھیڑ دیا تھا، اور اس سے زیادہ ابتری اور تباہی کیا ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کے صلیب، عیسائیوں کا بادشاہ، ہر ایک عیسائی امیر اور نامور شخص مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہو گیا تھا۔ امرا اور نامور ولیان مالک عیسائیوں میں صرف ایک شخص ریمنڈ صاحب طرابلس، جو فوج کے پچھلے حصے پر متعین تھا، میدان جنگ سے جان بچا کر بھاگ سکا، مگر موت نے وہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور طرابلس میں پہنچ کر دل شکنی سے یا ذات الجنب کی مرض سے مر گیا۔ ناظرین گرامی، ہمارا یہ ایپیسوڈ ابھی جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ اگلے ایپیسوڈ یا اگلے قسطوں میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سارے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ رہیں اور ہر ایک ایپیسوڈ کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ نظر آئے لیکن میں کیا دیکھتا ہوں، در مصطفیٰ پر ملائک بشر سب نظر آئے لیکن میں کیا دیکھتا ہوں، نظر آئے لیکن میں کیا دیکھتا ہوں، کہ ہجرت کی شب تیرے گھر آئے آقا، کہ ہجرت کی شب تیرے گھر آئے آقا، رسول مکرم کے صاحب ابو بکر اے صدیق اکبر، لقب تیرا ٹھہرا، رسول مکرم کے صاحب ابو بکر۔